ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے جو پاکستان نے امریکہ کو آفر کی ہے زیرو ٹیرف کے حوالے سے, مختلف مصنوعات کی جو تجارت ہے اس کے حوالے سے, اور بھارت کے بارے میں جو بیانات سامنے آئے ڈونلڈ ٹرمپ کے, اس پر ہم بات کر رہے تھے. اسی سلسلے میں ڈیٹو صاحب, یہ جو امریکی صدر کے بیانات سامنے آئے, تو امریکی صدر ٹرمپ کا بھارت کے خلاف یہ سخت رویہ جو ہے وہ کیوں سامنے آیا ایک دم اچانک, کیا؟ کشف صاحب دیکھیں, بنیادی طور پہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو بھارت نے اس جو حالیہ کشیدگی گزری ہے اس سے پہلے جو بھارت کا رویہ تھا, بھارت کا ایٹیٹیوڈ تھا, اور بھارت جو اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا تھا, یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ چیز وہ ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ, اسرائیل اور ایک یورپین لوبی ہے جو کہ پوری طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہوتی ہے, لیکن وہ مطلب آنکھیں بند کر کے الائن نہیں ہوتی, ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ خطے میں ان کا انٹرسٹ کہاں پر ہے, ان کے معاملات کہاں پر فٹ ہو رہے ہیں, کیا کیا ان کی ضروریات ہیں, کہاں کہاں ان کو فائدہ ہے. تو دیکھیں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بھارت نے از خود اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنا شروع کر دیا تھا, اور اس کے بعد پھر ان کا نہ صرف پاکستان کے بارے میں بلکہ خطے کے جو دیگر ممالک کے بارے میں بھی ایک الگ سا رویہ تھا. انہوں نے بنگلہ دیش کو اپنی کالونی سمجھا ہوا تھا, اور وہاں پر ان کی جو پسندیدہ حکومت شیخ حسینہ واجد کا خاتمہ ہوا, اس کے بعد جو بنگلہ دیشی حکومت تھی ان کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا. جیسے بھوٹان اور باقی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے حوالے سے ان کا رویہ بڑا ایگریسو تھا. اس کے ساتھ ساتھ چائنا کو بھی انہوں نے پاکستان کی طرح بالکل اپنا دشمن سمجھا ہوا ہے. تو اس طرح سے ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پھر ایران کے ساتھ ان کے پہلے جو معاملات تھے وہ بڑے اچھے تھے, لیکن بہرحال مسلم اور نان مسلم کا جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سے ایران کے ساتھ بھی کافی چیزیں بہتر نہیں ہیں. اور بھارت کا افغانستان میں بھی جب طالبان اپنی حکومت لینے کے لیے کوشاں تھے تو طالبان مخالف جو لوگ تھے ان کے حمایت کرتا تھا بھارت, اور طالبان کی مخالفت کرتا تھا. لیکن وہی طالبان جب اقتدار میں آئے تو بھارت نے ان کے ساتھ مراسم بڑھانا شروع کر دیے. یہ بھارت کی منافقانہ پالیسی ہے, شاید امریکہ کو معلوم ہو چکا ہے. یہ دیکھیں, امریکہ کو بھارت کی تمام حالات کا پہلے سے پتا تھا, لیکن بھارت کیونکہ ایک بڑی آبادی والا ملک ہونے کے ناطے اس کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, اس لیے بھارت کے لیے ان کے پاس کچھ نرم رویہ تھا. لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھارت بالکل ارریلیونٹ ہو کے رہ گیا ہے, کیونکہ بھارت کا جو ایک مقصد تھا کہ چلو بھارت کو اگر اسٹرینتھن کریں گے تو وہ چائنا کے سامنے آئے گا, تو بالکل ثابت ہو گیا کہ وہ پاکستان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا تو چائنا کے سامنے کیا کھڑا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو رشیا کے ساتھ معاملات تھے وہاں پر بھی دیکھا گیا ہے کہ بھارت اس وقت کسی کام کا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر خطے کے ممالک ہیں وہاں پر بھی ہمیشہ سے بھارت نے اپرچونسٹ ہونے کا فائدہ اٹھایا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں, تو افغانستان کو ہمیشہ بھارت نے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے کوششیں کی ہیں. اب موجودہ جو افغان حکومت ہے اس کے ساتھ بھارت کے تعلقات بہت اچھے ہیں, لیکن وہاں پر بھی وہ کوئی بھی موقع اگر اس کو ہاتھ لگے تو اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. خاص طور پہ جو مسلم مخالفت کے حوالے سے اس کو کوئی موقع ہاتھ لگے تو اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا تو سعودی عرب, دبئی اور دیگر جو عرب ریاستیں ہیں وہاں پر بھارت نے اپنی ایک بڑی منڈی ہونے کی وجہ سے اپنا اثر و رسوخ وہ بڑھاتا جا رہا تھا. لیکن اب اس صورتحال کے بعد کیونکہ ساری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ بھارت کے اندر ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی زیادہ سیکیور اور محفوظ نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ ایک تو وہاں سے اس کی انویسٹمنٹ واپس جائے گی. دوسرا, انہوں نے اب جس طرح انہوں نے پہلے پاکستان کو ایک ایریلیونٹ ملک سمجھنا شروع کر دیا تھا, اب ان کے لیے پاکستان ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان بڑا اہم ملک ہے, اس خطے کا سب سے اہم ملک پاکستان ہے, کیونکہ اس خطے کی پوری جو کنیکٹیوٹی ہے وہ پاکستان کے تھرو ہی ہو سکتی ہے. جو رشین ریاستیں ہیں وہاں تک اگر آپ نے بھارت سے کوئی سامان لے جانا ہے یا رشین ریاستوں نے اگر کوئی سامان بھارت کی طرف پہنچانا ہے تو یقینی طور پہ ان کو روٹ پاکستان کا استعمال کرنا پڑے گا. اسی طرح سے چین ہے, چین نے اپنی دنیا بھر میں جو مصنوعات کو پہنچانا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جو سی پیک کا منصوبہ شروع کیا تھا اس میں ان کی جو ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہے اس کا سارا دار و مدار پاکستان پر ہے. تو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھیں اس وقت جو معاشی جنگیں اور باقی جو جنگوں کا ماحول ہے اس میں معیشت بنیادی کردار ادا کرتی ہے. اب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو دنیا کی آدھی آبادی بائی روڈ ٹچ کرتی ہے, بائی
جو ان کی سرحدی حدود ہے وہاں سے ٹچ کرتی ہے. اس میں سب سے بڑا رشیا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, چائنا ہے, اور اس کے بعد پھر بھارت بھی اس میں شامل ہے. تو یقینی طور پہ پاکستان کا جو اپنا محل وقوع ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی حکمران ہے, جو موجودہ پاکستان کی قیادت ہے, جس کی امریکہ نے کئی بار تعریف کی ہے, یہ ایک بڑی سلجھی ہوئی قیادت ہے اور یہ ساری دنیا کے ساتھ چلنا چاہتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو چلنا بھی چاہیے. تو پاکستان کا جو رویہ ہے وہ دنیا کے لیے بڑا لچکدار اور دنیا کے ساتھ مل جل کر چلنے والا ہے. بھارت کا ایک مکروہ چہرہ اور ساتھ میں ان کی جو منافقانہ پالیسیز تھی کہ ہر جگہ پہ موقع پرستی, ہر جگہ پر اپنا فائدہ دیکھنا, ہر ملک کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا, دھوکہ کیا, تو یہی وجہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو امریکی صدر کا رویہ ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان کے لیے وہ رویہ نرم ہوتا جا رہا ہے. جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اتنا فائدہ اٹھائے, اور جیسے جیسے پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہوتی جائے گی ویسے ویسے دنیا کا رویہ پاکستان کے ساتھ بہت بہتر ہوتا جائے گا. اور بھارت کا جو اصلی چہرہ اس وقت سامنے آ گیا ہے, پاکستان کو چاہیے کہ اس کو مزید دنیا کے آگے لے کر آئے. اس کی خاص طور پہ دیکھیں وہ صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے. بھارت میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں اس میں چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ دلت ہو, چاہے کوئی اور قوم ہو, مسلمانوں کے ساتھ تو اس کی نفرت ہے ہی ہے. اگر ہم گزشتہ دن کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ان کی اپنی جو کرنل جس کو انہوں نے ترجمان بنا کر پیش کیا تھا دنیا کی میڈیا کے سامنے, ان کے بارے میں ان کے اپنے ہی منسٹر کا جو نفرت انگیز بیان آیا ہے صوفیہ قریشی کے بارے میں, کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں, اب اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے پہلے وہ جو ان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ انہیں مجبوراً ان کی بیٹی کے ساتھ بھی عجیب و غریب انہوں نے ٹویٹس کی ہیں, انہیں مجبوراً اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کرنا پڑا ہے. ان کو اپنا ٹویٹر مرسی کیا نام ہے, مصری, ہاں انہوں نے مصری نے صرف یہ اعلان کیا تھا جو کہ مودی کی پالیسی تھی, مودی کی پالیسی کو انہوں نے صرف آ کر ایک اپنی حکومتی پالیسی بیان کی تھی, حکومتی پالیسی بیان کی تھی, تو اس کے بعد اس کے اوپر چڑھائی کر دی. انہوں نے خود اپنی جو ترجمان تھی اس کے اوپر چڑھائی کر دی. تو اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, اب یہ سوچیں کہ جو اپنی نہ تو وزارت خارجہ کو چھوڑتے, نہ تو سیکرٹری خارجہ کو چھوڑتے, نہ ہی اپنی افواج کو چھوڑتے, فورسز کو تو چھوڑتے, یہ باقی لوگوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوگا. اس سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ بھارت ایک انتہائی درجے کا انتہا پسند ملک ہے, اور بھارت کے ساتھ جتنا دنیا کو مزید سخت رویہ رکھنا چاہیے میرا خیال ہے کہ اتنا بھی رکھا نہیں ہے. اس کو مزید صحیح میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. ارشاد صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں نکتہ ہے کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا, اس نے ٹیرف کے اعلانات کیے, پھر وہ اپنے ٹیرف سے ریورس ہوا, پھر بڑا, پھر ریورس ہوا, پھر خالی چائنا پہ چلا گیا. تو اب یہ جو بھارت کے خلاف اس نے ایک جو بیان دیا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ وقتی بیان ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہم نے مزاج دیکھا ہے اب تک کا, یا پھر وہ اپنے اس بیان پر قائم رہیں گے اور یہ مستقل بنیادوں پر چلے گی چیز؟ کاشف صاحب, بھارت کے خلاف اس نے بیان نہیں دیا, اس نے اپنے حق میں یہ بیان دیا کیونکہ وہ بھارت کو سمجھ چکا ہے کہ بھارت اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر مزید انویسٹمنٹ کی جائے. دیکھیں اس کو بھارت کو پالنے کے لیے, اس کی باتیں سننے کے لیے امریکہ کے پاس دو وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ وہ کسی نہ کسی طرح خطے میں چین کو کور کر لے گا, اور چین جو معاشی طور پر اور جو اس کی جنگی سازی طور کے اوپر وہ اس کو کمزور کر دے گا. دوسرا یہ کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو قابو کرے گا, پاکستان کا جو اٹامک پروگرام ہے وہ رول بیک ہو جائے گا, اور سیکنڈلی یہ کہ جو سی پیک پاکستان میں بن رہا ہے وہ نہیں بنے گا. یہ ماننے والی بات ہے کہ امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ سی پیک پاکستان میں نہ بنے, لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ اس کی چودراہٹ یا اس کی جو بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے, جو اعلی کار اس نے بھارت کو سمجھ کے رکھا ہوا تھا اور اس کی سنتا بھی تھا, اور اس کی کئی ڈیمانڈ جو امریکہ تھا وہ مانتا بھی تھا. مگر جس وقت امریکہ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھارت جو اپنے آپ کو بڑی معیشت ظاہر کرتا تھا, پاکستان سے کئی گنا بڑی طاقت کا اظہار کرتا تھا, وہ چند گھنٹے بھی پاکستان کے آگے نہیں ٹھہر سکا. تو اس نے یقینی طور پہ یہ سمجھ لیا ہے اور سوچ لیا ہے کہ بھارت کے اوپر اب مزید انویسٹمنٹ کرنا, بھارت کو پالنا بیوقوفی ہوگی, بجائے اس کے کہ ایک بھارت کی خاطر میں دنیا کے کئی ممالک کو اپنا دشمن بنا لوں, میں ایک بھارت کو چھوڑ کر اسی دنیا کو جو ہے میں دوست بنا لوں. تو اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ عرب امارات کے دورے پر ہیں. ایک چیز کا یہ اثر ضرور پڑا ہے ان کے دورے کے اوپر, جو عرب امارات میں وہ کر رہے ہیں,
کہ پاکستان ایک اٹامک ملک ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور اسلامی ملک جو ہے وہ ایٹمی پاور بنے. لہٰذا انہیں پتہ ہے کہ اس جنگ کے بعد جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے. جو عرب ممالک پاکستان کو نہیں بھی سمجھ رہے تھے وہ بھی اب اس ملک کا ساتھ دیں گے. لہٰذا ان سے بگاڑنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں. یہ میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے دیکھا ہے تو اس سے پاکستان کی معیشت کو بھی خاطر فائدہ ہوگا. صحیح ہے. تو آپ کو لگتا ہے وہ بیان پہ اپنے یہ اقدامات قائم رہیں گے؟ دوسری چیز ایک میں یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں مجھے. جی. دیکھیں بات یہ ہے، ہم نے ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں پاکستان کے بارے میں جس وقت ہم چھوٹے تھے، چھوٹے سے بڑے ہو گئے کہ او یار پاکستان کیا پاکستان میں رکھا ہے جی. وہی سنتے سنتے بڑے ہو جاتے ہیں. لوگ سنتے ہیں جی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. چاہے کسی کا عدالت کے ساتھ کوئی واسطہ ہو نہ ہو، اس کا کوئی کیس عدالت میں لگا ہے نہیں لگا، لیکن اس نے چونکہ سن لیا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو بس اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، دیکھا جو ہم سنتے ہیں، ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے پاکستان کے ادارے کرپٹ ہیں. ہاں جی پاکستان کے ادارے کرپٹ. پاکستان ترقی نہیں کر رہا. ہاں جی پاکستان ترقی نہیں کر رہا. پاکستان کے حکمران چور ہیں، سب نے کہنا شروع کر دیا. او یار بات یہ ہے آپ پاکستان کو اب اچھا بھی کہیں. جس وقت آپ اچھا کہیں گے تو آپ اچھا بنیں گے. جب آپ ہمت ہی نہیں کریں گے کسی چیز کے لیے، آپ کہتے ہیں پاکستان کمزور ہے، تو آپ پاکستان کو کمزور نہیں کہہ رہے ہوتے، آپ خود کو کمزور کہہ رہے ہوتے ہیں. آج آپ کہیں نا کھڑے ہو کے کہ پاکستان مضبوط ہے، پاکستان طاقتور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ سے ڈریں گے، کیونکہ آپ ہیں تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ ہمارا ملک بہت اچھا ہے، یہاں قانون و انصاف بھی ہے، یہاں کے حکمران اچھے ہیں، ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر کرنا چاہیے، ہم اپنی پاک فوج کو مضبوط کریں گے، ہمارا ایک مضبوط کنٹری ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں گے، میں تو وفاقی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس طرح کا کوئی سوشل میڈیا، کوئی اس طرح کی چیز ایکٹیو کریں جس میں ہم اپنے پاکستان کی جو مثبت چیزیں ہیں وہ پیش کریں، نہ کہ ان لوگ اسی دور میں رہیں کہ جو لوگ یہی کہتے آ رہے ہیں انہیں جی نہیں پاکستان سے کرپشن نہیں مکتی، اور پاکستان سے پیسے دیتے کام ہو جاتا. ٹھیک ہے کبھی ہوتا ہوگا، لیکن آپ اس کو پازیٹیولی سائن پہ بھی لے کے آئیں تو تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے. تھوڑا سا ریتو صاحب اگر ہم موضوع سے تھوڑا یہ ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کی، اس پہ کافی ساری چیزیں واضح ہو گئی، ہمارے ناظرین کو پتہ لگ گیا ہوگا چیزوں کا. جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس کے والے سے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں. یہ جو بھارت میں ایٹمی تنصیبات کی سیکیورٹی پر پاکستان کے خدشات سامنے آئے ہیں، کس حد تک یہ درست ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کتنی سیریسنس ہے اس میں؟ دیکھیں پاکستان کی جانب سے جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے یہ یقینی طور پہ 100% درست ہیں. اب بنیادی طور پہ بھارت کی اس وقت آپ دیکھیں جو بھارت کی صورتحال ہے، بھارت کا جو رویہ ہے، بھارت کی جو غیر سنجیدگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں جس طرح کی جو پولیٹیکل حالات ہیں اس میں مودی الگ ایک انتہا پسند ہے، اگر ان کا ایک اور ہے یوگی آدتیہ ناتھ وہ ایک الگ سے انتہا پسندانہ ہے، RSS کا ٹوٹل نظریہ ہے، اور بڑی وہاں پر چیزیں ایسی ڈسٹربنس ہے کہ ایسے ملک کے پاس کوئی جوہری ہتھیار کا ہونا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ جو ایک بھارت کا رویہ رہا ہے، جیسے اگر ہم پچھلے دنوں کی بات کرتے ہیں، پاکستان نے ان کو آفر کی تھی کہ جی جو پہلگام میں واقعہ ہوا ہے اس کی ہم مشترکہ تحقیقات کروا لیتے ہیں، آپ کسی نیوٹرل ملک سے تحقیقات کروا لیں. اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس کے اپنی جو خود کی تحقیقات تھی، چلو کسی نیوٹرل ملک کی نہیں، کسی پاکستان کی جو آفر تھی اس کی نہیں، وہ خود جو ان کی اپنی جانچ ایجنسی NIA تحقیقات کری، اس تحقیقات کا بھی انتظار نہیں کیا، اس تحقیقات کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی پاکستان پہ حملہ کر دیا. اب یقینی طور پہ جب انہوں نے حملہ کیا، یہ میرا خیال ہے کل یا پرسوں ان کے وزیر خارجہ نے بیان بھی دیا پریس کانفرنس میں کہ ہم جو ہے تحقیقات کر رہے ہیں کسی صحافی کے سوال کے جواب میں. اب دیکھیں وہ تحقیقات ابھی تک چل رہی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے حملہ کر دیا. اب دیکھیں اس طرح کے کسی بھی مطلب احمق انسان کے ہوتے ہوئے کوئی جوہری ملک اگر ہو تو یقینی طور پہ ایک دو ملکوں کے لیے خطرناک، غیر سنجیدہ تو پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوتا ہے نا. تو لہٰذا ایسے ملک کے اوپر جو جوہری پروگرام ہے ان سب کو یقینی طور پہ مانیٹر ہونا چاہیے، اس سب کا ایک احتساب ہونا چاہیے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ بھارت سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میں نے کل ہی اس حوالے سے سن رہا تھا کہ جب سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان معاملات خراب ہوئے اس کے بعد جب بھارت نے
अपने एटमी असासे बनाना शुरू किए और उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान ने भी बनाना शुरू किए थे, तो तब से भारत दुनिया के साथ झूठ बोलता हुआ आ रहा है। भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के हर मुल्क के साथ झूठ बोला है। बावजूद उनके जिन ममालिक की वजह से भारत आज इस मकाम पर खड़ा हुआ है, उसमें सबसे पहले इसराइल है, उसने इसराइल के साथ झूठ बोला है। उसके बाद अमेरिका ने उसकी बहुत मदद की, उसने अमेरिका के साथ झूठ बोला है। उसके साथ रशिया ने उसकी बड़ी मदद की, उसने रशिया से हमेशा झूठ बोला है। तो दुनिया में जिस जिस बंदे ने भारत पे ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, भारत ने उनके साथ झूठ बोला है। अब इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो जो नई जिहतें इस वक्त दुनिया के सामने आ रही हैं, टेक्नोलॉजी की वारफेयर है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से भारत का जो सिक्योर सिस्टम है, जो भारत की जो ये एटमी तनसीबात और बाकी चीज़ें, ये इनसिक्योर हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह अभी हमने देखा कि भारत के सारी की सारी चीज़ें हाईजेक हो गई, सारी की सारी चीज़ें हैक हो गई। तो अगर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल कोई इंतहा पसंद, कोई मतलब अलकायदा या इस तरह का कोई जो दहशतगर्द तंजीम है या दाइश या इस तरह की कोई तंजीम कल को अगर उनके एटमी प्रोग्राम को हैक कर लेती है और उसके नतीजे में कोई एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो जाता है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से भारत का जो एटमी प्रोग्राम है उस पर 100% चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उसकी पूरी ऑडिट होनी चाहिए कि भारत क्या कर रहा है, कहाँ पे है, और भारत के पास जो एटमिक प्रोग्राम है वो कितना सिक्योर है। इसके हवाले से पाकिस्तान ने जो खदशात का इजहार ज़हीन हाथों में है, ज़हीन हाथों में, इस पे 100% दुनिया को सोचना चाहिए। और यूएनओ को तो फौरी तौर पे भारत ने की, देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ भारत ने इंटरनेशनल मुआहदे किए थे, जहाँ जहाँ आपने ले तो लिया लेकिन चलाने की काबिलियत नहीं थी आपके पास। अब उनके पास ना तो राफेल चलाने की काबिलियत है, ना ही एटमी तनसीबात को संभालने की काबिलियत है। मेरा तो ये ख्याल है कि ना S-400 को संभालने की काबिलियत है, ना S-400 को संभालने की। मेरा ख्याल है कि रूस और फ्रांस को चाहिए सबसे पहले तो उन्होंने जो जो टेक्नोलॉजी भारत को दी थी वो उनसे वापस ले ले, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ वो टेक्नोलॉजी तबाह करवाई बल्कि उन्होंने अब तो कबाड़ ही वापस कर अब उन तमाम ममालिक को बड़ा रुस्वा किया है। तो इस वक्त जरूरत इस बात की कि बाकी जो राफेल बचे हुए वो चाहिए फ्रांस को कि उनसे वापस ले ले, तरीके से बाइज्जत तरीके से वापस ले ले। ऐसा ना कि वो कल को फिर एक दूसरे के साथ टकरा के ही सारे तबाह कर दे, कल को शायद नेपाल भी तबाह कर दे। हाँ, नेपाल भी तबाह कर दे। सही सही सही, ठीक है सिराज साहब, ये तो हो गया जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने देखा कि भारतीय वज़ीर दफ़ा का भी एक बयान सामने आया, उसने पाकिस्तान के जौहरी असासों पर कहा है कि ये जो है पाकिस्तानी कौम इस काबिल नहीं है, उस पर जो वो आलमी एटमी एजेंसी जो है उसको निगरान मुकर्रर किया जाए। इस बयान को आप किस हद तक उनके संजीदा लेते हैं? देखें, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस वक्त पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना है तो दुनिया की आंखों में ख़ास तौर पे वो लोग, वो ममालिक जो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते थे, उनकी आंखों में खटकने लगा। और उनकी तरफ से 12 मरतबा ये उनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से ये कहा जाए कि पाकिस्तान का जो जौहरी निज़ाम है वो महफूज हाथों में नहीं है। तब से लेके आज तक हमारी अफवाज और सिक्योरिटी इदारे हमेशा यही दुनिया को बावर करवाते रहे हैं कि हमारा जो एटमी निज़ाम है वो बिल्कुल महफूज हाथों में है और हम एक समझदार कौम है और हमारी जो अफवाज है वो एक मुकम्मल निज़ाम के तहत जो है वो बनी है। अब जहाँ तक रह गई बात, और ऐसा ऐसा दुनिया ने उसको माना है कि वाकई पाकिस्तान ने ये साबित किया है। और अब ये जो वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि अब दुनिया उनसे एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने या उसको गैर महफूज कहने से पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। आपको याद है कि जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने मिसाइल दागे थे, ये 9 मई का शायद वाक़या है, तो उस वक्त ये आपको किस खबरों में पता लगा या उसको खबर को दबा दिया गया कि भारत ने अफ़गानिस्तान पर भी अटैक कर दिया। हुआ ये था कि जो इनके वो बदबूदार मिसाइल है, बरमूस कहते हैं कि कौन से, वो इन्होंने, हाँ, उनमें से 3 मिसाइल जो थे वो सरहद पार करते हुए हमारी वो सीधा अफगानिस्तान चले गए। ये तो उनके असले की कंट्रोल की हालत है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका एक दफ़ा मिसाइल पाकिस्तान में आ गया, आप, हाँ, तो आप उसको चला नहीं सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो जो पाकिस्तान ने अलबत्ता उसके ऊपर, भारत के ऊपर ये कहा है कि ये जो आप शहजाद साहब दावे चेक करें और इनकी हरकतें चेक इनकी यही सारा निज़ाम है नीचे। तो अब इनकी आप फिल्में देख लेना, उससे लगेगा कि इनसे बड़ा जो है ना वो
سر میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک ٹریڈ کہا تھا کوئی نہیں کہ ہے۔ اگر ان کے ملک کے اندر سے سوشل میڈیا تو ویسے ہی تباہ ہو گیا، اب رہ گیا ان کے پاس صرف فلم انڈسٹری۔ آپ یقین کریں کہ فلم انڈسٹری ان کے کنٹری سے ختم ہو گئی جس دن یا نکل گئی تو یہ چھان برا ہی یہاں پر رہ جائے گا۔ ویسے ہی پاکستان نے ان کا جو ایئر بیسز ہے اس کے اوپر ان کا برا حال کر دیا، وہاں پہ بھی کباڑ ہے اور باقی بھارت بھی کباڑ ہی رہ جائے گا اگر یہ ان کے پاس یہ فلم انڈسٹری چلی جائے۔ تو الحمدللہ پاکستان کا جو ایٹمی نظام ہے اب دنیا نے مزید اس کے اوپر کہا ہے کہ واقعی پاکستان نے دانش مندی سے اور ہوش مندی سے اس جنگ میں کام لیا ہے، ورنہ پاکستان نے اس پیپر کے اوپر سائن نہیں کیے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ملک کے اوپر کوئی اٹیک ایٹامک کرنا چاہے تو بالکل اپنی لاسٹ پوزیشن میں کرے گا جس وقت وہ ملک اینڈ پہ ہونے لگے گا، لیکن پاکستان نے اس پیپر کے اوپر سائن نہیں کیا۔ پاکستان نہیں پہل نہیں کرے گا، ہاں وہ ایک ٹریٹی سائن کی یا بھارت نے کہ وہ پہل نہیں کرے گا اٹامک حملے اس کے باوجود پاکستان نے اس پہ سائن نہیں کی، اور پاکستان نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے وہ اپنا اٹامک پروگرام رکھا ہے، ہم اسے استعمال کریں گے، لیکن دھمکی اور رشین پریزیڈنٹ والی بات ہے کہ مجھے اس دنیا کا کیا کرنا ہے جس میں رشیا نہ ہو، تو بس پھر جب ہمیں اپنی آخری ضرورت پڑتی تو ہم کرتے، لیکن ہم دنیا کی ضرورت نہیں ہے جس میں پاکستان نہ ہو۔ بالکل۔ تو اب اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے واقعی دنیا کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور بھارت کا جو اٹامک سسٹم ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے، اور ویسے بھی یہ ایک چیز تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ جو بھارت کا ایٹمی بوم بنا ہوا یا ایٹمی سسٹم ہے وہ اتنا نکارا ہے کہ اگر وہ کسی جگہ گر جائے تو وہ نہ صرف اس حدود کو جو کور کرے گا بلکہ وہ دنیا میں بھی پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جیسے انہوں نے ایپل کمپنی کو وہاں سے نکال دیا نا، تو بھارت سے اس اٹامک پروگرام کو بھی باہر نکالیں اور اس کو ختم کریں۔ صحیح ہو گیا، میرے پاس یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اجازت چاہوں گا اپنے ناظرین سے صرف اتنی ایک اختتامی گفتگو سے کہ جو اب مواقع پاکستان کو معاشی طور پر جو مل رہے ہیں، جو پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے اور اس کے بعد جو پاکستان کا مقام دنیا میں بلند ہوا ہے، دنیا قدر کی نگاہ سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے۔ پہلے جو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے، ہم ایک حوالے سے بھارت کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی طاقت ثابت کریں، ہم اپنی سائبر کی طاقت ثابت کریں، ہم اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی کی طاقت ثابت کریں، اور ہم اپنی ذمہ داری اور سفارتی طاقتیں ثابت کریں کہ ہم کتنے ذمہ دار جو ہیں وہ ملک ہیں، اور بھارت کے ہم شکر گزار ہیں اس حوالے سے کم از کم کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع پرووائڈ کیا، ہمارے بار بار منع کرنے کے باوجود انہوں نے ہمیں یہ موقع دے دیا، اور اب یہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، نہ صرف پوری دنیا میں جو ان کا امیج بلٹ ہوا ہے اس امیج کو برقرار رکھیں بلکہ اس کو مزید بڑھائیں تاکہ پاکستان بھی خوشحالی کی جو سیڑھیاں ہیں اس کو ترقی سے ان منازل کو جو ہے وہ طے کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔